یہ پالنہار اللہ کی ذات ہے. جبکہ آپ غور کریں سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشرکین سے اس کا سوال کیا کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ مشرک نے کہا وہ اللہ دیتا ہے جو آسمانوں میں ہے. تم بیمار ہو جاؤ تمہیں صحت کون دیتا ہے؟ مشرکین نے کہا وہ اللہ صحت دیتا ہے جو آسمانوں میں ہے. مشرک صاحب نے پوچھا تمہارا کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں یہ جان مال میں اس کی تلافی کون کرتا ہے؟ مشرک نے کہا کہ وہ اللہ کرتا ہے جو آسمانوں میں اکیلا ہے. آپ ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے بنائے تو یہ سب کے سب تاکید کے ساتھ کہیں گے لخلقهن العزیز العلیم کہ آسمان زمین سب کے سب خالق نے بنائے جو تنے بنائے آسمانوں میں. مسلمان یہاں آ کر بے فکر ہو گیا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے کہ میرا پالنے والا وہ ہے. بس سوچیے میں پہلی بات اس کر رہا ہوں ان الذین قالوا ربنا اللہ جو ایمان والے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ان کے اللہ کے رب ہونے کا تصور یہاں تک ہے کہ وہ چلانے والا ہے وہی چلانے والا ہے وہی چلانے والا ہے وہی مارنے والا ہے. مجھے احساس کرنا ہے. آپ نے پوچھا ایک مشرک سے کہ یہ بتاؤ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو آپ کے نے جنائے آسمانوں میں. ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا ارادہ کیا جماعت اس کا نام تھا. اس نے کہا جی میں آپ کا علاج کروں گا اور میں آپ کے علاج کی پوری کوشش کروں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے. شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو ظاہری کوشش کرتے ہیں علاج کی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اعتماد مشرک نے کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسلمان کی بات کی جائے کہ بھائی شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کو رب تسلیم کرنے میں ایک مشرک کا یہ کہنا کہ رب شفا دینے والا ہے ایک مومن کا یہ کہنا رب شفا دینے والا ہے. میرا سوال ہے یہ ہر مسلمان سے کہ اس کے رب تسلیم کرنے تمہارے رب تسلیم کرنے میں کیا فرق ہے؟ سوال نہیں ہے اعظم کا نام تو کر تو دیا سہیل کا نام نہیں ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس پر غور کرے. سہیل آگے لکھا تو ہے محمد یہ اسماعیل. قرآن رب کو رب ماننے والوں سے کیا تقاضا کر رہا محمد ہے؟ اسماعیل کے آگے سہیل محمد سہیل. رب قرآن یہ کہتا ہے چلو ٹھیک. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جنید کون؟ حافظ جنید ہے وہ ان کے غیر کی بات مانتے ہیں ساتھ آئے تھے نا. عقیدے میں عبادت میں معاشرے میں کھانے پینے میں پہننے اوڑھنے میں جتنے بھی احکام ہیں اس میں اگر اللہ کے غیر کی بات مانتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. وہ آ رہا ہے جی ہاں فیضان کا نام بھی تو نہیں ہے. سوچئے عدی بن حاتم یہ آدم کاٹ دو اسلام لائے. جب اسلام لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہودیت سے نصرانیت سے نکل کر اسلام میں آ گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ اللہ یہ بتائیے ہمیں ہمارے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. رب اللہ ہی کو مانتے تھے. دین عیسوی بھی تھے ہم لیکن رب اللہ ہی کو مانتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں الزام دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پوپ اور پادریوں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا۔ ہم نے تو اللہ کے سوا کبھی کسی کو رب نہیں مانا، پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب مانا ہے؟ قیوم بھائی کے سامنے رہتے ہیں، ببلو بھائی کے سامنے تو آپ نے ایک سوال کیا، مولانا تھوڑی ہے۔ میں عادی بتلاؤ کہ تمہارے پوپ اور پادری، تمہارے احبار رہبان، تمہارے علماء اور مشائخ سب مل جائیں گے۔ حرام چیز کو حلال کہتے تھے، حلال چیز کو حرام کہتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، مگر تم کہہ رہے ہیں ان کی بات مان کر چلنا ہے، یہ جیسے بھی کہیں بات کیا کہیں رسول اللہ، یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے۔ فرمایا تب تو تم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، اور تم نے اپنے پور اور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ رب کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب آپ نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا تو آپ سے رب کی اطاعت کا اور رب کے خلاف، رب کے ان کے خلاف جو آدمی جو بھی کچھ کہہ رہا ہو جس زمانے میں، اس کی بات کی مخالفت کر کے رب کے حکم کو پورا کرنا، یہ رب پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کی آیت سے، اس واقعے سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب صرف پالنہار کو نہیں کہتا، بے شک یہ اس کی صفت ہے اور وہ اپنی صفت میں قادر ہے، لیکن رب کو رب تسلیم کرنے کا جو تقاضا ہے وہ سب سے پہلا تقاضا دین پر استقامت کا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن میں کہ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ثم استقاموا، کہ ہمارا اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر جم گئے، اس بات پر جم گئے کہ ہمارا رب، ہم اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں، رب کے حکم کی تابع داری استقامت ہے۔ اس لیے استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی جو تعریف کر رہے ہیں قرآن میں، وہ فرما رہے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری اطاعت کرو، میرے احکام پر چلو، یہ صراط مستقیم ہے۔ کیونکہ عبادت کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں صرف اتنا رہ گیا ہے کہ نماز پڑھ لو اور روزہ رکھ لو، استطاعت ہو تو حج کر لو، مالدار ہو تو زکات دے لو۔ اس میں سے بھی صرف نماز تک عبادت کا تصور ہے، حالانکہ عبادت، امام غزالی فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 لائنوں میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، وہ 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت الی اللہ کا یہ فریضہ، اور تجارت، اور پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر ضرورت میں سنت کا اتباع اور اہتمام۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو آدمی ان 10 لائنوں میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت سے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، عبادت سے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے۔ عبادت نے دین کے تمام شعبوں کا اور عقیدت سے فرائض سے لے کر انسانی جسمانی ضرورتوں کو سنت کے مطابق کرنا، اس تک عبادت کا مفہوم پھیلا ہوا ہے۔ عبادت نے کہ لفظ نے احاطہ کیا ہوا ہے مسلمان کی پوری زندگی کا، مسلمان کی پوری زندگی کا، اس کی تمام ضروریات کا، تمام عبادات کا، وہ عبادت کے لفظ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں عزیز دوستوں
جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں، جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، کیونکہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کہ صراط مستقیم پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پورے دین پر چل رہا ہے۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے۔ آپ غور کریں، قرآن نے منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن نے منافقین کا حال بیان کیا ہے اور عجیب و غریب حال بیان کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں۔ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا ہے، آپ اس کو جواز کا راستہ کہہ لو، آپ اس کو مجبوری کا راستہ کہہ لو، آپ اس کو ملک کا قانون کہہ کر راستہ بنا لو۔ جی ہاں، یہ ایک راستہ بنایا ہے لوگوں نے، جو کہا دیکھو بھائی، نہ تو پورے نعوذ باللہ، نہ تو پوری طرح غیر ہو جاؤ، اور نہ ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہو کہ یہ کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ میں آپ سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں، لوگوں نے اپنی حماقت سے، اپنی جہالت سے اور شیطان کے پیچھے چل کر ایک تیسرا راستہ نکالا ہے جو کس کو سمجھتے ہیں کہ کفر اسلام کے درمیان کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں نے خود اس راستے کو گھڑا ہے اور خود ہی بنایا ہے۔ جو کہ میں 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں، اتباع سنت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں۔ یہ مسلمان کا اپنا گھڑا ہوا اور اپنا خود بنایا ہوا راستہ ہے۔ جو کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک بنیادی چیز اتباع سنت ہے۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے اسے خدا کی قسم دین پر استقامت نہیں ہے، جو اتباع سنت پر نہیں ہے اس کو دین پر استقامت نہیں ہے۔ قرآن نے منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، ادھر اسلام ادھر کفر، راستہ یہ کنارے کا پکڑا ہے، اور وہ اس لیے پکڑا ہے کہ اگر اسلام کے حالات خراب ہوئے تو کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، اور اگر کفر کے حالات خراب ہوئے تو اسلام کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ منافقین کا اللہ نے قرآن میں تعارف کرایا ہے کہ اسلام میں گہر نہیں اترتے، یہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر بے خیالی میں 2-4 قدم آدمی ادھر نکل جائے تو اس ملک والے گرفتار کر لیتے ہیں کہ آپ بغیر ویزے کے داخل ہوئے۔ آپ سوچئے انسانوں کی قائم کی ہوئی حدیں اپنے اپنے ممالک کی، جب ان حدود کی اہمیت ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا اگر آپ ادھر داخل ہو گئے، تو جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں، اللہ نے حدود قائم کی ہیں، کفر اسلام کے درمیان اللہ نے حدود قائم کی ہیں اور حکم دیا ہے کہ حدود سے دور رہنا، حد سے دور رہنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم، فرمایا کہ حد سے دور رہنا، ہم نے حدود قائم کی ہے۔ جو آدمی بارڈر پر چلتا ہے وہ خطرے میں ہے کہ کب اس کا پاؤں ادھر پڑ جائے اور کب اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ منافقین، اور وجہ کیا ہے منافقین کی؟
منافقین کے دائیں بائیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں، حکم دیکھ کر نہیں چلتے کہ دیکھو حالات کیسے ہیں، حالات کیا کہتے ہیں، وہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں، حکم دیکھ کر نہیں چلتے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ اور جنت کا وعدہ اور عزت کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالی نے وہ وعدہ استقامت پر کیا ہے۔ مجھے استقامت کا عرض کرنا ہے۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ اگر مسلمان اپنے لیے دین کے کچھ احکام اپنے اعتبار سے چھانٹ لے، میں وکیل ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، میں ڈاکٹر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، میں وزیر ہوں، میں کون سا دین اختیار کر سکتا ہوں، دین میں سے کون سا کام میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں۔ ماحول کا دین، ماحول کا دین یہ منافقین کا دین ہوا کرتا تھا جو بہروپیہ بن کر رہتے تھے۔ جب یہاں جاتے تھے تو کسی حلیے میں ہوتے تھے، جب یہاں آتے تھے کسی حلیے میں ہوتے تھے، جب یہاں آتے تھے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے ہم تمہارے سامنے وہ سارے کام کریں گے جس سے تم ہمیں اپنا سمجھو۔ اور ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، وہاں وہ حرکتیں کرتے تھے جس سے ایمان والے ان کو اپنا سمجھتے تھے۔ میں آپ سے جو عرض کرتا ہوں کہ منافقین کی جو دوغلی پالیسی تھی، منافقین کی دوغلی پالیسی، یہ صرف ان کے دل کا ارادہ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ ان کا ظاہری عمل کافروں کے عمل کے مشابہ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انا معکم انما نحن مستہزئون، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کی شکل بنا کر اصل ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب بنتے تھے ایمان والوں سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی، یہ منافقین کی پالیسی تھی۔ ورنہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ استقامت کا دین یہ نہیں ہے کہ آدمی حالات، ماحول، قانون اس کو دیکھ کر حساب لگا لے کہ میں اپنے حساب سے کتنے دین پر چل سکتا ہوں۔ جو آدمی سوچ رہا ہے میں کتنے پر چل سکتا ہوں، اس کو خدا کی قسم دین پر استقامت حاصل نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ ایسے مسلمان کو دین پر استقامت حاصل نہیں ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں یا میں اپنے عہدے میں، میں اسلام میں سے کتنا حصہ لے سکتا ہوں۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ یہ خواہش کا دین ہے، حکم کا دین نہیں ہے، یہ خواہش کا دین ہے۔ میں کیا آپ سے بتاؤں، خواہش کے دین میں تو غیر مسلم بھی مسلمانوں کے بعض طریقوں کو اپنا لیں گے، ان کا بھی یہ خواہش کا دین ہوگا، حکم کا دین نہیں ہوگا۔ یہی حال مسلمان کا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر غیروں کے طریقے اپنا لے گا، اپنے کچھ طریقے چھوڑ دے گا۔ یہ کوئی استقامت نہیں ہے۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلے۔ میں نے عرض کر دیا اس لیے کہ اللہ رب العزت بندے کی استقامت کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ بندے کی استقامت کو دیکھنے کے لیے اس کے دین کے کاموں میں اور احکام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ قانونی رکاوٹ، ماحول کی رکاوٹ، دوستوں کی رکاوٹ۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندے کو کتنی استقامت ہے، اور یہ جہاں رکاوٹ پیش آتی ہے وہاں یہ حکم کو چھوڑ دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ایمان کے بغیر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی، ایمان کے بغیر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے، ایمان کے بغیر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں دین پر، اللہ تعالیٰ نے ناقص دین پر کہیں وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے دین پر کیے ہیں، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں پورے دین پر کیے ہیں۔ کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ پورے دین پر ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے،
کوئی چیز آپ سے بنوائی جائے آپ کے کارخانے میں، یا کوئی چیز آپ سے بنوائی جائے کسی بڑھئی سے یا کسی مستری سے، کسی انجینئر سے، اور وہ چیز آپ کو ناقص بنا کر دے تو آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آپ کی یہ منظور نہیں ہے۔ سوچیے آپ، دنیا والے کی بنائی ہوئی چیز کو واپس کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے کہ ہم نے جس طرح چاہا تھا آپ نے اس طرح بنا کر نہیں دیا ہے، اس لیے نہ اس چیز کی آپ کو قیمت دی جائے گی اور نہ کی بنائی ہوئی چیز قبول کی جائے گی۔ پورا اختیار ہے بیچنے والے کو کہ وہ اس چیز کو واپس کر دے اور ایک پیسہ بنانے والا کو نہ دے کہ چیز میری مرضی کے مطابق نہیں بنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ مسلمان ناقص دین اللہ کو پیش کرتا ہے۔ دین اللہ کا ضابطہ ہے، دین اللہ کا ضابطہ ہے، اور یہ اللہ کو ناقص دین پیش کر کے اللہ سے عزت کا اور برکت کا اور کامیابی کا اور غلبے کا اس سب کی امید کرتا ہے۔ اللہ کو ناقص دین پیش کر کے، اللہ کو یہ دین ناقص پیش کرا۔ میں تو کہہ چکا ہوں آپ سے کہ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان بھی ناقص، اس کا دین بھی ناقص ہے۔ اگر مسلمان متبع سنت نہیں ہے اپنی شکل میں، اپنے لباس میں، تو اللہ کی قسم اس کا دین ناقص ہے، اس کا ایمان بھی ناقص ہے، اس کا دین بھی ناقص ہے۔ یہ ناقص دین پیش کرتا ہے اللہ۔ یہ شکایت اس بات کی ہے، جی ہاں، کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے پر حالات و پریشانیاں ہیں دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کو ناقص دین پیش کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے وعدے کیسے پورے کر دیں؟ اس لیے کہ بات یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ ہمارا جو وعدہ کامیابی کا ہے دنیا میں وہ پورے دین پر ہے، ہمارا وعدہ پورے دین پر ہے، ہماری طرف سے وعدہ پورے دین پر ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب دنیا والے کوئی ناقص چیز بنا کر پیش کرتے ہیں اس کو قبول نہیں کیا جاتا، تو پھر اللہ رب العزت ناقص دین کیسے قبول کر لیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو ان کا عمل قبول کرتے ہیں جو ہر ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وعدے کے لیے پورے ہوں گے، فرمایا کہ وعدے بھی ایمان والوں کے لیے پورے ہوں گے، کیونکہ ایمان والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور اس کے احکام کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وعدہ ان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں سے جو وعدے کرتے ہیں، وعدے اللہ تعالیٰ ہمیشہ برے حالات میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدے برے حالات میں کرتے ہیں۔ عجیب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ وعدے برے حالات میں کرتے ہیں، اس امتحان کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ حالات تو بہت خراب ہوں گے، لیکن میرا یہ بندہ ان حالات سے متاثر ہو کر حکم کو چھوڑ دیتا ہے یا حالات کی پرواہ کیے بغیر حکم پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے برے حالات میں کیے ہیں۔ مومن کیونکہ وعدوں کا یقین رکھتا ہے، مومن وعدوں پر یقین رکھتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، حالات کیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ وعدے برے حالات میں کرتے ہیں، اللہ وعدے برے حالات میں کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ان کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے، ان کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں صحابہ سے، وہ وعدے برے حالات میں کیے ہیں، تو جن کے دلوں میں نفاق ہوتا تھا وہ ان وعدوں میں شک کیا کرتے تھے اور کفار وعدوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور ایمان والے ان وعدوں کو سن کر اپنے ایمان کو کمال تک پہنچاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعدے پورے کرتے تھے۔ عجیب چیز ہے کہ وعدے سب سے کیے جا رہے ہیں، کسی کا کفر بڑھ رہا ہے وعدوں سے، کسی کا نفاق بڑھ رہا ہے وعدوں سے، کسی کا ایمان بڑھ رہا ہے وعدوں سے۔
جی ہاں عجیب بات ہے، ایک ہی وعدہ سب سے ہو رہا ہے. ایک مشرک کو آپ نے دعوت دی، ایک مشرک کو آپ نے دعوت دی، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام لے آیا مجھے کیا ملے گا؟ سوچیے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس پر جنت ملے گی. بات ہو رہی ہے مشرک سے جو اللہ کا، رسول کا، جنت کا، دوزخ کا، سب کہیں کا انکار کرنے والا ہے، مگر نبی دعوت، نبی وعدہ کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، کیا حالات ہیں، کیا ماحول ہے. جی ہاں نبی ہمیشہ جو وعدے کرتے ہیں وعدے برے حالات میں کرتے ہیں اور وعدے انکار کرنے والوں سے بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تمہیں جنت ملے گی. سوچیے آپ، اس مشرک نے اتنی بات پر آپ کی بات کو قبول کر لیا کہ اگر یہ دین اختیار کر کے جنت ملتی ہو. وعدہ اللہ اکبر. صحابہ کرام ان وعدوں پر بڑی بڑی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ان وعدوں پر بڑی بڑی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وعدے سن کر بڑی بڑی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے. میں عرض کرتا ہوں، ایک عورت آئی آپ کے پاس، عورت نے آ کر یہ کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور یہ دورہ پڑتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے. بہت آسان تھا، آپ اللہ سے دعا کر دیتے، اللہ شفا کا فرما دیتے. آپ نے فرمایا اس عورت سے تو مجھے یہ بتلاؤ تمہیں مرگی کے دورے سے نجات چاہیے یا جنت چاہیے؟ سوچیے آپ نے تو فرمایا کہ دونوں میں سے ایک ہی اختیار کر لو. اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں تو مجھے صحت مل جائے آخر میں جنت مل جائے. فرمایا نہیں، ایک چیز ملے گی، ایک چیز ملے گی. مرگی کا دورہ چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہو، ایک چیز ملے گی. اگر چاہتے ہو مرگی کا دورہ تمہیں پڑتا رہے تو جنت تمہاری یقینی ہے، اور اگر چاہتی ہو کہ جنت مل جائے، اگر یہ چاہتی ہو کہ مرگی کا دورہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جنت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی، مجھے آپ مرگی کا دورہ مجھے ہمیشہ پڑا کرے موت تک، میں اسے برداشت کر لوں گی، مگر ابدی جنت کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑا کرے مرگی کا تو میرا بدن نہ کھلا کرے، کیونکہ حیا اور پردے کا اہتمام تھا کہ ایک مرگی کی عورت جو بے ہوش ہو جاتی ہے، حالانکہ بے ہوش ہونے والا یا مجنون آدمی وہ عمل وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اس کا اگر صدر کھل رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس کا اگر صدر کھل رہا ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا. مگر اس عورت نے یہ کہا کہ حیا کا تقاضا ہے یہ کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرے، اس کو تو میں چھوڑنا نہیں چاہتی، مجھے صحت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مگر ایک درخواست کرتی ہوں آپ سے کہ مجھے دورہ پڑا کرے مرگی کا تو میرا صدر نہ کھلا کرے. آپ نے دعا فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ وہ عورت اسی طرح اس کو مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا لیکن اس کا صدر نہیں کھلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس نے مرگی کے دورے کو قبول کیا جنت کے مقابلے میں. سوچیے آپ، انسان کی بیماریاں ہیں، ضروریات ہیں. ہم وعدہ کریں گے تم سے، اور وعدے میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ تمہیں جنت چاہیے دنیا چاہیے، صحت چاہیے جنت چاہیے. ایک نابینا صحابی آج خدمت اللہ میں نابینا ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے آنکھیں دے دے. حالانکہ آنکھ سے تلاوت بھی کرے گا، عبادت بھی کرے گا اور یہ سارے
دنیا کی ضروریات ہیں. آپ نے فرمایا دیکھ لو جنت چاہیے یا آنکھیں چاہیے, ایک چیز ملے گی. جنت چاہیے آنکھیں چاہیے؟ میں کہا جی نہیں, مجھے آنکھیں نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. میں اگر اس طرح سی دنیا کے چند ایام دنیا میں رہنا ہے مجھے, اگر اس کے بدلے میں جنت ملتی ہو ہمیشہ کی ان آنکھوں کے بدلے میں, تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وعدوں کا یقین نے یہاں پہنچا دیا تھا کہ وہ بیماریوں کو پسند کرتے تھے جنت کے مقابلے میں, بیماریوں کو پسند کرتے تھے کہ اگر اس بیماری میں جنت ملتی ہے تو مجھے. تو میں نے عرض کیا کہ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وعدے فرمایا کرتے تھے. حالات کتنے خراب ہوں, کتنے تنگ ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سامنے آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدے بتلانے میں کوئی جھجک یا کوئی جو ہے شک نہیں ہوا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کریں, اس لیے کہ داعی کی نظر نتیجے پر رہتی ہے. داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر رہتی ہے کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے. آج ہی میں کہتا ہوں جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں سیاسی مسائل میں, تجارتی مسائل میں, جن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے وہ چھوٹی موٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ معلوم ہے کیا ہونے والا کیا ہے. جن کی نظر نتیجے پر رہتی ہے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے. ایک قسم وہ ہے مسلمانوں کی جو حالات کو دیکھ کر چلتی ہے, وہ بے دینی اختیار کیے بغیر نہیں رہتے, وہ بے دینی اختیار کر لیتے ہیں کہ حالات کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے تنگ تھے. سوچیے آپ, ابتدائی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں, آپ آنے والے قافلوں پر آپ کو پیش کرتے تھے, خوشامد کرتے تھے لوگوں کی کہ کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے, کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے, کوئی میری مدد کر دے, کوئی میری ضمانت لے لے, کوئی میری ذمہ داری لے لے, میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. لیکن آنے والے کفار اور مشرکین کے جو قافلے آتے تھے حج کے لیے, کوئی آپ کو نہ ٹھکانہ دیتا تھا نہ آپ کی بات سنتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حج کے موسم میں آنے والے قبائل پر آپ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں, جس زمانے میں مسلمان ان وعدوں کو بیان کرنا چھوڑ دے گا, خدا کی قسم مسلمان کفر اختیار کر لے گا. میں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں, آپ فضائل کی تعلیم کو یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ بے نمازیوں کے لیے ہے, ان میں نمازوں کو شوق پیدا ہو جائے. بے نمازیوں کو سناؤ تاکہ نماز کا شوق پیدا ہو جائے, یہ مقصد تعلیم کا. اللہ اکبر. ان وعدوں کے حلقوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے مقابلے میں کوئی قانون آ جائے تو مسلمان کو اس سنت پر, اس قانون کے مقابلے میں اس سنت پر کامیابی کا وہ یقین ہو جو اس کو قانون کے مقابلے میں کامیاب کرے, اور وہ اس سنت پر قانون کے مقابلے میں عمل کرے. مسلمان یہ کہے کہ قانون ہے اس لیے سنت پر عمل نہیں کر سکتے, اس کا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے اور اس نے باطل سے ہاتھ ملا لیا ہے اس بات پر کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اس سنت کو چھوڑ کر آپ کے طریقے پر چلوں گا. رہا نماز روزہ وہ تو ہوتا رہے گا, اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا, لیکن ہاں دین کا اتنا حصہ میں چھوڑنے کو تیار ہوں. یہ وہ قسم ہے جنہیں وعدوں کا یقین نہیں ہوتا, جنہیں وعدوں کا یقین نہیں ہوتا وہ کفر سے ہاتھ ملا دیتے ہیں. میں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں. کیا آپ لوگ قائم کر لیے وعدوں کا یقین ہے, دیکھو وعدوں کا یقین یہ راجا کا وہ میں عرض کر رہا ہوں. دو کے بیچ میں میں نے کہا تھا دونوں بیچ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حج کے قافلوں میں ایک سے ملاقات کرتے 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 ایک قافلے کے پاس پہنچے. ان کی تعداد بہت زیادہ تھی,
فرمایا کہ تمہاری تعداد بہت ہے اور تمہارا دبدبہ بہت ہوگا. آپ فرمایا تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ ہم فارس کے بارڈر پر رہتے ہیں اور فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے. اس کے یہاں کسی نئے دین کی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جیسا اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمان کا مزاج بن گیا نا یہ کہ بھائی دین کی دعوت دیکھ لو کہاں دینی کہاں نہیں دینی, کہاں بات چل سکتی ہے کہاں نہیں چل سکتی, کس سے ملاقات کرے کس سے نہ کرے. ٹھیک ہے دین اسلام ہے مگر حکمت سے چلنا چاہیے. ذرا دیکھ لو کہاں دین کی دعوت دی جاتی ہے کہاں نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے کفار سے بات کر رہے ہیں, فارس کے کفار سے جو جگہوں کے اندر محرم آپ ہمارے مجھے مثال لے چلو. میں نے کہا محمد ہم اگر آپ کو مثال دے گئے تو فارس کا بادشاہ ہماری غلطی کو معاف نہیں کرے گا اور ہمارا عذر قبول نہیں کرے گا, ہمیں اس کا خوف ہے. آپ کیا فرما رہے اللہ اکبر. آپ نے فرمایا فارس کے لوگوں سے کہ اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی اور اس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. جس فارس کے ڈر سے تم مجھے لے جا نہیں سکتے, تم مجھے لے جانے سے ڈر رہے ہو, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس وقت کہہ لو. آپ سوچیے جن تسبیحات کو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ یہ 2 تسبیحات فاطمہ ہیں اور یہ کوئی نماز کے بعد ایسی کوئی فرض نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے, پڑھ لی نہ پڑھی چھوڑ دی, موقع ہوا تو پڑھ لی ورنہ دکان کے تقابل اٹھ کے بھاگ لیے مسجد سے. یہ تسبیحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے کافروں سے کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے لیے اس وقت یہ پڑھ لو. تسبیحات فاطمہ پر وعدہ کن سے ہو رہا ہے؟ فارس کے مشرکین سے. اگر تم اس طرح سبحان اللہ کہہ لو الحمدللہ کہہ لو اللہ اکبر کہہ لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی اور اس کی اولاد تمہاری غلام. یہ وعدہ آپ نے اس وقت کیا ہے جب مکہ مکرمہ میں ایک بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, پیچھے ابو لہب آپ کو چھٹلاتا ہوا چل رہا تھا اور آپ آگے جس سے ملاقات کرتے تھے ان کو آپ اللہ کے وعدے ان سے کرتے. آگے چلیے آپ حالت تنگ ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے, بیت اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے. آپ نے کہا ایک مشرک سے کہ ذرا بیت اللہ کھول دو مجھے نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں کھلے گا, باہر پڑھ لو, باہر پڑھ لو یہ نہیں کھلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آپ کی نظر کہاں ہے؟ حالات کیا ہیں؟ آپ بات کیا کر رہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص سے جس نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا, آپ نے فرمایا اس مشرک سے کہ یہ تو بتاؤ اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جس کو چاہوں گا دوں گا, اس دن کیا ہوگا؟ میں تو آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. اتنے تنگ حالات میں اور اتنی قسم کرسی میں کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بیت اللہ میں. اور آپ کیا فرما رہے اسی وقت؟ آپ حالات کو نہیں دیکھ رہے, حالات کیا ہے؟ آپ وعدوں پر نظر ہے آپ کی کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جس کو چاہوں گا دوں گا. اس لیے جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے اور وعدہ پر ہوتی ہے
ان کے مزاج میں انتقام بھی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان بیچارے فقراء سے انتقام تو وہ مسلمان لیتے ہیں جن کی نظر آخرت پر نہیں ہوتی، یا ان کی دنیا کے حریص ہوتے ہیں، جن کا وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ انتقام ہی نہیں لیتے، اور جن کا وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ حالات سے متاثر بھی نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا. روایت میں ہے مشرکین نے یہ کہا کہ اے محمد اول سے وقت کبھی آئے گا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر آ گیا تو یہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا. فرمایا کہ نہیں، یہ قریش کی عزت کا دن ہوگا، یہ قریش کی عزت کا دن ہوگا جب چابی تمہیں دی جائے گی. سوچیے آپ نے آج یہ بات فرمائی فتح مکہ کے دن، جب سارے کفار و مشرکین وہ چھپے پھر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فاتحانہ داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے سب کہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ کرم کا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فاتحانہ داخل ہوئے ہیں، نہ قاتلانہ داخل ہوئے، نہ آپ نے ان سے کوئی بدلہ لینا چاہا، نہ انتقام کا ارادہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اکڑتے ہوئے نہیں داخل ہوئے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ کجاوے کی لکڑی سے لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع سے داخل ہوئے. اس لیے کہ حالانکہ جیتنے والا آدمی سینہ تان کر داخل ہوتا ہے، سینہ تان کر داخل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فاتحانہ داخل ہوئے، سب گھبرائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اپیل کی، درخواست کی کہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اجداد کی سخاوت اور درگزر کے واسطے دیے مشرکین نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اللہ اکبر کیا معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر. وہ سارا 13 سالہ مکی زندگی میں جو اذیتیں دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اگر ایسے لوگ آئے جن کے بڑوں نے بہت ستایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، ابو جہل کو برآمد کہہ رہے ہیں اس کے سامنے، کیونکہ نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا، نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا، کیونکہ نظر وعدوں پر ہے، اس لیے ان کے دل میں انتقام نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی. فرمایا اس آدمی کو بلاؤ جس نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، آج ہم چابی اس کو دیں گے. یہ نہیں کہ آپ انتقام لیتے، آپ نے ان کو یاد بھی نہیں دلایا، آپ نے ان کو تعینہ بھی نہیں دیا دیکھو آج چابی ہمارے پاس ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ چابی تمہارا حق ہے اور یہ چابی تمہیں رکھو، تمہارے پاس رہے گی. آپ نے بلا کے چابی ان کے حوالے کی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جن کا یقین وعدوں پر ہوتا ہے، جن نظر وعدوں پر ہوتی ہے، وہ حالات کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اور حالات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اور تنگ ہو گئے حالات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اللہ کی اجازت مل گئی ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نکلے مکہ مکرمہ سے، آپ چھپ کر نکلے مکہ مکرمہ سے. عجیب بات ہے کہ اتنی خطرہ والی رات تھی ہے جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی تھی مشرکین کی طرف سے کہ آج کی رات مشرکین آپ پر حملہ کریں گے. فرمایا کہ علی تم لے دو ہمارے بستر پر، تاکہ یہ سمجھے کہ آپ آرام کر رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت تھی اس کی؟ فرمایا کہ نہیں، تدبیر کرنا اور صبر اختیار کرنا یہ نبی کی سنت ہے.
یہ نبی کی سنت ہے، تدبیر اور اسباب اختیار کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ حالانکہ آپ کا اللہ کا وعدہ ہے آپ سے کہ اللہ آپ کو ہر طرح بچانے والے ہیں، واللہ یعصمک من الناس۔ آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ تم اپنے باپ کے اچانک قتل کا اندیشہ مت کرنا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کے لیے تدبیر اختیار کی، اپنے بشارت علی کو لٹایا، علی تم یہاں لیٹ جاؤ، ہم نکل رہے ہیں، تاکہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آرام کر رہے ہیں۔ اس رات میں آپ پر حملہ ہو سکتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے، لیکن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کبھی ایسی گہری نیند نہیں آئی اطمینان کی جیسی گہری سکون کی نیند اس رات میں آئی جس رات میں مجھ پر حملہ ہو سکتا تھا۔ سوچیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے میں حضرت علی فرماتے ہیں میں اس رات اتنا آرام سے سویا، اس رات بڑے آرام سے سویا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نکلے، ادھر اعلان ہو گیا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ہو پکڑ لائے۔ ہر طرف کفار دوڑ پڑے، 100 اونٹ کے انعامات کا اعلان ہوا کہ جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اسے انعام دیا جائے گا، سارے کفار کی طرف سے انعام ملے گا۔ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے، سراقہ آپ تک پہنچ گیا۔ آپ کے سراقہ بن مالک کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ آپ دیکھیے حالات کتنے خراب ہیں، کتنے تنگ ہیں، اور سراقہ آپ تک پہنچ گیا۔ آپ اپنے قاتل دشمن سے اور مشرک سے کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ سراقہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اگر تم اسے اختیار کر لو، جو دین میں لے کر آیا ہوں اگر تم اسے اختیار کر لو، سراقہ میں تم سے اس وقت کہتا ہوں کہ کسریٰ ابن ہرمز جو زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، جس کے نام سے کانپتے تھے مکے والے، فرمایا کسریٰ ابن ہرمز کہ اس کے ہاتھوں میں پہننے والے کنگن وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے اگر تم میری بات مان لو۔ یہ آپ کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کے زمانے میں آ جا کر یہ کسریٰ کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا لاؤ سامان، لاؤ اس کے قلعے کا سامان، لا کر ڈھیر لگا دیا گیا۔ حضرت عمر بات کہہ رہے نہیں، ایک سامان آنا باقی ہے، ایک صندوق آئے گا خاص۔ اس نے کہا جی میں نے سارا قلعہ چھان لیا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی وہ سامان باقی ہے جس کا مجھے انتظار ہے۔ اس کا انتظار ہے آپ کو؟ کس سامان کا انتظار ہے؟ مجھے انتظار ہے ایک سامان کا، تلاش کرو۔ قلعے میں اندر تک گئے، اس کے خاص کوئی کمرہ تھا، اس کمرے میں کوئی سفینہ تھا یا کوئی الماری تھی جہاں سے ایک صندوق نکلا۔ وہ صندوق لایا گیا عمر کے سامنے، فرمایا ہاں مجھے اس کا انتظار تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت سراقہ بن مالک سے اپنے قاتل اور کافر سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ وہ صندوق کھلا، اس میں سے کنگن نکلے سونے کے، سامنے سراقہ بن مالک بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا سراقہ لو یہ پہنو، تاکہ آج تو فیصلہ ہو جائے کہ آپ صاحب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ آج پورا ہوگا۔ لیکن میں آپ کی معمولی باتیں نہیں کر رہا، ہمارے ایمان کا حال یہ ہے حکومت بدل جائے، مسلمان کہتے کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا ہمارا، جی ہاں انہوں نے وعدے کیا تھا وہ تو چلے گئے ہیں، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ جی ہاں ایک حکومت بدل جائے، مسلمانوں کے گمان بدل جاتے ہیں، ان کے ارادے بدل جاتے ہیں، ان سے کیے ہوئے وعدے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں یہ تو ایمان کا حشر ہے۔ غیروں کے جھوٹے وعدوں پر مسلمان قدم اٹھا دیتا ہے اور فیصلے کر لیتا ہے۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہاں مسلمان غیر مسلمان سے وعدے کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ آپ سنیے میں کیا بول رہا ہوں، یہاں مسلمان سے غیر وعدہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، یہاں اللہ کے رسول وعدہ کر رہے ہیں غیروں سے اللہ کی طرف سے۔ میں سراقہ لو آج اس دن کا وعدہ آج پورا ہو جائے۔ میرے دوستوں جو میں کہنا چاہتا ہوں
کے وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. جن اللہ کے وعدوں میں شک ہوتا ہے اللہ ان سے وعدوں کو پھیر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے وعدوں کو ہٹا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی وعدہ پورا نہیں کرتے اس وعدے میں شک کرتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے وعدے کرتے تھے. آگے چلیے. اللہ اکبر. خندق, صحابہ کرام پر بھوک اور سردی اور صحابہ کی تعداد کم, دشمن زیادہ, حالات خندق میں انتہائی تنگ ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کی نظر نتیجے پر ہے, وعدے پر ہے. خندق کی کھدائی ہو رہی تھی, اس میں چٹان اڑ گئی. چٹان نے خندق کی کھدائی کا کام روک دیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ چٹان آ گئی ہے, کیا کریں؟ فرمایا کہ میں اترتا ہوں. اس لیے یہ اصول ہے کہ اجتماعی مدد, اجتماعی نصرت جب آتی ہے جب ذمہ دار خود میدان میں اترتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم کوشش کرو, میں دعا کر رہا ہوں. میں آنے نازل, میں اترتا ہوں خندق میں. آگ ساتھی کے پیٹ پر 2 پتھر تھے, باقی صاحب کے پیٹ پر 1 پتھر تھا. حالات فقر کے, تنگی کے, بھوک کے, سردی کے, صحابہ کی تعداد کی کمی کے, دشمن زیادہ تھے, ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے. ان سارے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری چٹان پر. وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور ریتے کی طرف بہہ گئی. ریزہ بہہ جاتا ہے اس طرح وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی, ریزہ بن گئی. اس میں جو روشنی ہوئی, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے مدائن کے شہر فتح کر دیے. سوچیے آپ. میں عرض کرتا ہوں بعض دیندار مسلمانوں کی خستہ حالی یا ان کا فقر یا ان پر تنگیاں یا ان پر قرضے یا ان پر بیماریاں, ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ اگر دین میں کامیابی ہوتی تو یہ اتنے دیندار آدمی ہیں, یہ اتنے پریشان کیوں ہوتے. یہ دھوکہ مسلمانوں کو بہت لگ رہا ہے, اور وہ یہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. جن کے حالات اچھے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے, جن کے حالات برے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے. اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ جب دیندار ہو کر بھی یہ پریشانی ہے تو اگر بے دینی کیوں نہ اختیار کی جائے. جی بالکل, میں آپ سے بالکل حالانکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے مسلمان کے ساتھ. اللہ عجیب و غریب روایت ہے. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اگر کیا ہوا ہے مسلمانوں کی انسانوں کی ضروریات کا پورا کرنا, ان کے دل میں کیا ہوا ہے, اور بے شمار فرشتے جبرائیل کے ماتحت کام کرتے ہیں انسانی ضرورت کو پورا کرنے میں. وہ فرشتے استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے جبرائیل اگر کہ میرا نیک بندہ مجھ پر ایمان لایا ہے, میری اطاعت کرتا ہے, اگر میرا کوئی نیک بندہ مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے کسی حاجت کا سوال کرے تو جبرائیل اس کی حاجت پوری مت کرنا. اور اگر کوئی میرا دشمن, میرے دین کا دشمن, میرے انبیاء کا دشمن, اگر کوئی مشرک دعا مانگے اور سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے دعا کرے تو اس کی حاجت اس کی دعا شروع ہوتے ہی پوری کر دینا. خبر آتے ہیں دعا کے لیے یہ اللہ نے فرمایا جبرائیل سے. جبرائیل جب کوئی مومن دعا مانگے تو اس کی حاجت پوری مت کرنا, اور جب کوئی کافر دعا مانگے تو اس کی حاجت فوراً پوری کر دینا. جبرائیل سے سمجھ نہیں آیا کہ اس طرح کیا حکمت ہے. جبرائیل نے عرض کیا ہے اللہ ایسا کیوں ہے؟ میں کہ ہاں جبرائیل بات یہی ہے. جبرائیل بات یہی ہے کہ مجھے مومن کا مانگنا پسند ہے, اس کو دنیا دینا مجھے پسند نہیں ہے.
اور مجھے کافر کا مانگنا پسند نہیں ہے، اس کو دنیا دینا مجھے پسند ہے۔ جو مجھے نہیں مانگتا تو مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ اگر وہ دعا مانگتا ہے مجھے اس کو دعا مانگنا پسند نہیں ہے، اور اس کی حاجت جلدی پوری کرو تاکہ دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اور مومن کہ مجھے مومن کا مانگنا پسند ہے، مجھے اس کو مال دینا پسند نہیں ہے۔ جب مومن مجھ سے سوال کرے تو اس کو دعا مانگنے دیا کرو۔ یاد آتا ہے روایتوں میں کہ مسلمان کی جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی، مسلمان کی جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوں گی اور جو حاجتیں اس کی دعاؤں پر پوری نہیں ہوں گی، جب یہ ان دعاؤں کے قبولیت کا بدلہ، ان دعاؤں کو قبول نہ ہونے کا بدلہ آخرت میں دیکھے گا، اور جو حاجتیں پوری نہیں ہوئی دنیا میں ان حاجتوں کا بدلہ جنت کی اور ثواب کی شکل میں دیکھے گا، تو مسلمان آخر میں تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہاں تو آدمی تمنا کرتا ہے، یہاں تو حسد کر رہا ہے، یہاں تو کہہ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور جب ان دعاؤں کا وہاں بدلہ دیکھے گا آخرت میں تو یہ کہے گا مومن کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے اپنی ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں ملتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض مسلمانوں کی، دیندار مسلمانوں کی خستہ حالی کو دیکھ کر، بیماریاں ہیں، قرضے ہیں، پریشان ہیں، مکان نہیں ہے، جی ہاں، مالدار لوگ ان سے کہتے ہیں میاں ہمارے ساتھ آتے تم، دیکھو ہم کتنے مزے میں ہیں، تم چونکہ دین پر چل رہے ہو، تم نے سختی کی ہے دین میں، ہم نے خودی کاروبار بھی کر لیا ہے، اگر تم بھی ہمارے راستے میں لگ جاتے۔ وہ ان کو تانے بھی دیتے ہیں، ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہاری پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ تم زیادہ دیندار بن گئے ہو، اس لیے تم پریشان ہو۔ یہ میں کہتا ہوں یہ اتنا کسی فاسق کی زبانوں پہ بات آ سکتی ہے، کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی فاسق یہ بات کہہ سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ظاہری حالات دیکھ کر آدمی کو بعد میں شک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور تو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، آپ کے جسم کا حصہ زمین پر تھا، ایک بہت موٹا ٹاٹ وہ آپ کی کمر کے نیچے تھا، جس سے آپ کے کمر پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا حال دیکھ کر اور آپ کے بستر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں عمر کیوں لڑو، کیا بات ہے؟ آج کے رسول اللہ، یہ دشمن آپ کے قیصر و کسریٰ یہ محلات میں، باغات میں، نہروں میں اور دیباج ریشم کے بستروں میں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کے گھر کا حال یہ ہے۔ آپ لیٹے ہوئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر کے نور نے پکڑ کر ہلایا، بھائی عمر تو ابھی تک دھوکے میں ہے۔ اولئک عجلت لهم طیباتهم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کر نمٹا رہے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ یہ دھوکہ لگتا ہے دیکھنے والوں کو کہ بے دین لوگ وہ زیادہ مزے میں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کہ جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ دنیا میں ان پر مال کی بھرمار کر دیتے ہیں، اور جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتے ہیں۔ سوچیے آپ آسان کے زمانے میں مال نہیں آیا، لوگ اس لیے کے زمانے میں مال نہیں آیا، حضرت عمر کے زمانہ فتوحات کا زمانہ ہے۔ حضرت فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے، حالانکہ حیرت کی بات ہے جو مال اللہ نے صحابہ کو راضی ہو کر دیا ہے، جو مال اللہ نے صحابہ کو راضی ہو کر دیا ہے، اپنے وعدوں کے مطابق دیا ہے، ان کے جہاد پر اور ان کے اعمال پر، ان کی نیک نیتی پر اللہ نے جو وعدے دنیا میں پورے کیے صحابہ کے لیے راضی ہو کر، صحابہ اس مال سے خوش نہیں تھے، اس مال سے صحابہ خوش نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو اللہ نے دنیا میں بڑی فتوحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آیا قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ عامر بن عاص، یہ تو خوش ہونے کا دن ہے، آج تمہاری وفات ہو جائے گی، تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے جا کر ملاقات کرو گے، یہ تو خوشی کا دن ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا دیکھو میں رو اس لیے رہا ہوں، ہم پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور گزرا ہے کفر کا، شرک کا، اس میں مر جاتے ہمیشہ کے جہنم میں جاتے۔ دوسرا دور گزرا ہے ہم پر اسلام کا اور فقر و فاقے کا، اگر اس میں مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے۔ ایک دور ہم پر گزرا ہے مال کا اور فتوحات کا اور سامانوں کا اور چیزوں کا، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اب جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے وعدے دنیا میں پورے کر دیے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ سوچیے آپ، اللہ نے جن کو دنیا راضی ہو کر دی ہے، جن صحابہ کو اللہ نے دنیا راضی ہو کر دی ہے، وہ اس دنیا سے خوش نہیں تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کافر کو جو دنیا ناراض ہو کر دے رہے ہیں، مسلمان کافر کی دنیا کا حریص ہے۔ مسلمان تمنا کر رہا ہے کاش دین کے واضح ہمارے پاس ہوتا، کیونکہ لوگ جو باتوں کا یقین نہیں کرتے وہ انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ آج کا مسلمان کافر کی جنت کی تمنا کر رہا ہے، سوچئے تو صحیح کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی دنیا کی حرص کرتا ہے تو خدا کی قسم بالکل ایسا ہے جیسا کوئی بیل کوئی بھینس، بلکہ میں تو اور اس سے آگے کی مثال پیش کرتا ہوں آپ کو، کوئی خنزیر اگر غلاظت کھا رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی کھانے میں شریک ہونا چاہے تو یہ اس مسلمان کی مثال ہے جو غیر مسلم کے مال کی تمنا کرتا ہے۔ سیدھی بات ہے، میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ کوئی خنزیر غلاظت کھا رہا ہو اور کوئی اس کے ساتھ غلاظت کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہونا چاہے، خدا کی قسم یہ مثال اس مسلمان کی ہے جو مسلمان غیر مسلم کے مال کی حرص کر رہا ہے۔ اس سے کم درجے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سوچیے آپ، جو مال اللہ نے صحابہ کو راضی ہو کر دیا ہے فتوحات کی شکل میں، صحابہ اس سے راضی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس مال لایا گیا، وعدے پورے کیا اللہ نے، مال لایا گیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا چیخ کر رو رہے تھے اندر سے کہ لوگ یہ سمجھے کہ کوئی سخت بیماری یا کوئی بڑی تکلیف پیش آئی ہے عمر کو۔ بعض لوگوں کو تو خیال یہاں تک تھا کہ شاید عمر کسی نے حملہ کر دیا، کیا ہوا، اندر داخل ہوئے کہ عمر کیا ہوا، آپ کو کیوں رو رہے؟ کہنے کہ یہ مال آ گیا۔ اللہ، لوگوں نے تسلی دی، کہا عمر خوش ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی نے ہم سے وعدے کیے تھے۔ عمر نے فرمایا کہ اگر اس مال میں کوئی خیر ہوتی تو میرے 2 ساتھی جا چکے ہیں دنیا سے، ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ان کو بھی ملتا۔ اللہ نے ان کو اس سے بچایا اور عمر کو دے رہے ہیں مال، اللہ نے عمر کے ساتھ ارادہ شرکت کیا۔ اللہ اگر عمر کے ساتھ ارادہ کرتے تو ان کی طرح عمر کو بھی مال نہ دیتے، اللہ نے عمر کو مال دیا ہے، اللہ نے عمر کے ساتھ ارادہ شرکت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بڑی آیت تفسیر پڑھی ہے، ازواج مطہرات سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہارے لیے بہتر سے بہتر کھانا، بہتر سے بہتر انتظام کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر فقر فاقے کے لیے تیار ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بکریاں لینے کے لیے گئی تھی، وہ غلام چاہیے تھا، بکریاں چاہیے۔ بیٹی کا باپ کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ بعض بیٹیوں کو تو شوہر سے کہتے شرم آتی ہے، باپ سے کہنے میں شرم نہیں آتی۔ حضرت نے کہا کہ مجھے تو شرم آتی ہے، داماد ہوں میں تو نہیں جا سکتا، تم جاؤ۔
جا کے اپنی کنجی رکھو اور سوال کرو جا کر. وہاں جا کر سوال کیا اور صاحب کہہ دیا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں. فرشتوں کی رضا تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، یہ ان کی رضا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. ہم فرشتے فاطمہ نے صاف کہہ دیا پہلی ملاقات میں کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ تسبیحات پڑھنے سے ہمارا پیٹ بھر جائے. ہمیں تو پیٹ بھرنے کے لیے بکریاں چاہیے اور خدمت کے لیے غلام چاہیے. اور میں دیکھو فاطمہ ایک چیز ملے گی، کون سا رضی ڈالوں، ٹھنڈ لگ رہی ہے. ایک چیز ملے گی دونوں میں سے، ٹھنڈ میں نکل کے جانا ہے. یا تسبیحات لے لو یا بکریاں لے لو، ایک چیز ملے گی، دونوں نہیں ملے گی. ابھی جبرائیل تازے تازے کلمات مجھے کھلا کر گئے. تم دیکھ لو، اختیار کر لو. آ جائے جس سے نہیں لگ رہی ہمیں. وہی اختیار بیٹی کو دیا جا رہا، وہی اختیار بیویوں کو دیا جا رہا، وہی اختیار میں آج کر چکا ہوں پہلے کہ بعض صحابہ کو بھی آپ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا آخرت میں کسی ایک چیز کو پسند کرو. تم تو خدمت میں سیٹ ہوگا. میں نے عرض کیا ہے وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والے، لیکن صحابہ کرام میں جو وعدے پورے ہوئے تو انہیں اپنی جنت خطرے میں معلوم ہونے لگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر کیا مہمان آئے ہوئے تھے، بیٹھے نے کہا بجان کھانا کھا دی جائیے. بیٹھے تھے سخان پر، ایک لقمہ لیا سالن کا اور ایک لقمہ لیتے ہی ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک لقمہ کھاتے ہی پیچھے ہٹ گیا. میں نے کیا بات ہو گئی، کیوں نہیں کھا رہے؟ تو نے فرمایا بیٹے میں نے ایک راستہ پکڑا ہے اپنے دو ساتھیوں سے ملنے کے لیے، اگر وہ راستہ میں نے چھوڑ دیا میں کیا آپ سے عرض کروں. یہاں نہ مسئلہ فرائض کا ہے کہ فرائض چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، سنتیں چھوڑ دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادات کو چھوڑ دیں، یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. نہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے ایک راستہ پکڑا ہے اپنے دو ساتھیوں سے ملنے کے لیے، اگر میں اس راستے پر چلا تب تو میری سے ملاقات ہوگی، اگر اس راستے پہ نہ چلا تو ان کا راستہ رکے گا، میرا راستہ رکھوں، میں ان سے نہیں مل سکوں گا. بات کیا ہے، بات تو بتائیے. بات یہ ہے بیٹے کہ تم نے دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں دسترخوان پر، تم نے دسترخوان پر دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دسترخوان پر جو دو کھانے جمع ہو جاتے تھے آپ ایک کو استعمال کرتے تھے، ایک کو ستھرا کیا رکھتے تھے. یہ بات پورے خدا کی قسم یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ خواہشات پوری کر رہے ہیں وہ فقیروں کو بھوکا رکھتے ہیں. آپ زکات دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں، زکات دے آپ کی زکات کی مقدار کیا دنیا کے فقراء کی ضرورت پوری کر دے گی. صحابہ کے زمانے میں زکات دینے والے کی اللہ کے نبی سے شکایت کی جاتی ہے. سنیے تو صحیح، زکات دینے والا، روزہ رکھنے والا